اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکو نمبر 18 شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 148 سے ہم شروع کریں گے اس کا ترجمہ۔ آسان قرآن کا یہ سلسلہ جاری ہے، دوسرا پارہ شروع ہو چکا ہے۔ تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اردو ترجمہ اس کا ایسے شروع ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ جہاں بھی تم ہوں گے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کر نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں، جو ظالم ہے ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہاری آیات کو سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرنا۔ صدق اللہ العظیم۔ اذکرکم، تو یہاں سے آخری آیت جو ہے اس رکوع کی 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دو باتیں بڑی خاص بیان ہوئی ہیں اس رکوع میں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب قبلہ مسلمانوں کا یا ساری دنیا کا کعبے کو بنا دیا گیا، اس کے ذریعے سے ایک اعلان کر دیا گیا دنیا میں کہ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وہ لیڈرشپ لے کے بنی اسماعیل کو دے دی ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ نے جو ہے ڈائریکٹ ایک سلسلہ جوڑ دیا ہے کہ اب یہ آخری نبی ہیں، اور یہ نبی تمہیں میں سے ہے، تمہیں عرب لوگوں میں سے، تمہیں انسانوں میں سے ایک انسان ہے، لیکن تمہیں حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو پہلی بات اس رکوع میں یہ ہے کہ تم کہیں بھی دنیا میں ہو اپنا رخ کعبے کی طرف رکھو، تمہارا ٹارگٹ وہ ہونا چاہیے، اور تم جہاں بھی نماز پڑھو اسی طرف جھکنا، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ لوگوں کی یونٹی ایسی ہے کہ یہ لوگ کہیں بھی ہوں اپنا جو ہے قبلہ مکے کو بناتے ہیں۔ اب جو لوگ اس میں نافرمان ہیں، جس کے دلوں میں بغض ہے اور جو نفرت ہے، جلن ہے، حسد ہے، ان کی باتیں تو کبھی بند ہونے والی ہیں نہیں، لہٰذا تم ان کی باتوں کی پرواہ مت کرو، تم اللہ کی پرواہ کیا کرو، اللہ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو، مطلب یہ ہے۔ اب پھر اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ رخ موڑ رہے ہیں کہ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے جو میں نے تمہارے لیے بھیجی ہے کہ تمہاری امت میں سے، تمہاری قوم سے ہی میں نے ایک انسان کو چنا اور اس کو اپنا نبی بنایا، جو تمہاری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا۔ اب میں ان کے پاس ایک کتاب بھیج رہا ہوں، اس نبی کو میں سکھا رہا ہوں، وہ تمہیں حکمت اور دانائی کی باتیں سناتے ہیں، تم کو مصیبتوں سے نکال کے بھلائی کی طرف لاتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں، اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتے ہیں، اور تمہاری زندگیاں سنوارتے ہیں۔ یہ ایک بڑی حکمت کی بات ہے کہ آدمی اگر اللہ کی ہدایت پہ چلے اور اس کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس کی زندگی میں سکون آتا ہے، وہ دنیا میں بھی مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر کا مطلب ہے قرآن،
کہ اس قرآن کی دعوت سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب ہماری روح نکالی جاتی ہے تو وہاں فرشتہ یہ کہتا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ اطمینان والی جان کہ تو زندگی بھر اطمینان سے گزارا، اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ کی فرما برداری میں ہوں اور چھوٹی موٹی غلطیوں کی معافی مانگتا رہا، تو آؤ اب تم پلٹ کر ہماری طرف آ جاؤ، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جاؤ راضی، خوشی سے اور اللہ کی مرضی سے، فادخلی فی عبادی، کہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، وفادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ اس رکوع سے ہم کو جو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو ہم سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ناٹ اونلی مسلمان بلکہ ہر انسان کو اللہ کی اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق اور شوق پیدا کر دے، اور مسلمانوں کو یہ توفیق عطا کرے کہ وہ غیر مسلم بھائیوں تک یا وہ مسلمانوں تک جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، پہنچانے کی جو ہے ہمارے دل میں تڑپ پیدا کر دیجئے۔ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے معاف کر دیجئے، آنے والی غلطیوں سے ہمیں بچا لیجئے، اور جو باتیں ہمارے دل و دماغ میں غلط بیٹھ گئی ہیں اللہ اسے نکال دیجئے۔ ہو سکتا ہے ہم بچپن میں اپنے باپ باپ سے تقریروں میں، کتابوں میں کوئی غلط باتیں پڑھ چکے ہوں، یا کوئی ہم کو غلط سمجھا چکا ہو، یا ترجمے حدیث کے غلط ہو گئے ہوں، تو اللہ کی نظر میں جو بات صحیح ہے اسے دل میں جما دے، جو غلط ہے وہ ڈیلیٹ کر دے، اور ہمیں اس بات کا شعور دے دے کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط معلوم کر سکیں، اور جو دل میں ہماری جو باتیں بیٹھ گئی ہیں اسے نکالنے میں غلط باتوں کو آسانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم سب خیریت سے رہیں۔ آپ لوگوں کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ السلام علیکم۔